بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں طاہر رضوی سے. ہم بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. طاہر رضوی صاحب کیا سمجھتے ہیں ایل سی کا کیوں ہے؟ کیوں گورنمنٹ اس طرح سے کر رہی ہے؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہی بزنس مین ہیں جو ان کو کما کے دیتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں، انہی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں؟ ایون یہ کہ میڈیسنس کی میں بھی ایل سی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور جو زندگی بچانے والی دوائیاں ہیں وہ تک اس کے بھی کیمیکلز امپورٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. اس وجہ سے کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ اس طرح؟ دیکھیں، جس وقت لاسٹ دسمبر میں، یہ دسمبر چل رہا ہے، 2 دن 1 دن بعد ختم ہو جائے گا. پچھلے سال دسمبر میں ہمارے جو ذخائر تھے فوراً اس کے، تو وہ تھے 17 ارب ڈالر. 17 ارب ڈالر. اب وہ 17 ارب ڈالر سے آگے ہیں 6 پوائنٹ سمتھنگ، اور ہو سکتا ہے آگے پیچھے کچھ ہو، تھوڑا مجھے اپڈیٹ آج کی نہیں پتا. جب ہمارے ذخائر 17 ارب سے 6 ارب پہ آ گئے. اب 6 ارب میں کیا ہے؟ 6 ارب میں بھی 3 ارب سعودی عرب کے، جن میں ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ پیسے ہم خرچ نہیں کریں گے، ہم نے اس کو ڈپازٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح کچھ چائنا کے 3 ارب ہیں، وہ ہم نے ڈپازٹ کیا ہوا ہے. یعنی وہ پیسے لیٹ سپوز کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دوں اور میں کہوں دیکھیں آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ پیسے خرچ نہیں کرنے ہیں، آپ کی صرف ویلتھ کے لیے، آپ کے نام کے لیے، آپ کے اسٹیٹمنٹ کی مضبوطی کے لیے میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں. اب آپ کے پاس رہ گئے 6 ارب. جب آپ کے پاس آپ کا ختم ہو گیا سارا زر مبادلہ کے ذخائر، آپ کیا کریں گے؟ اب ہوتا کیا ہے، جب میں باہر کوئی چیز خریدنے جاتا ہوں تو میرے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، ایک میں کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتا ہوں یا میں کیش کرتا ہوں. جب میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو مجھے کون چیز دے گا؟ تو ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے ہمارے ملک کے پاس، کیونکہ ہمارے ملک کے جو 6 ارب ڈالر ہیں ہم خرچ نہیں کر سکتے، وہ صرف دیکھنے کے. جو ہمارے ذخائر تھے وہ ختم ہو گئے. تو باہر جب ہم سامان منگاتے ہیں کسی سے بھی، ایل سی ہوتی ہے لیٹر آف کریڈٹ. لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے 2 بینکوں کے درمیان میں، ایک بینک فورن بینک، ایک بینک پاکستان کا بینک. پاکستان کے لیٹر آف کریڈٹ کا جو ریٹ تھا پہلے بھی، چائنا میں آپ یقین کریں، چائنا میں آج سے 5 سال 4 سال پہلے، 3 سال پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ وہ کہتے تھے نو ایل سی پشی کا مطلب ہوتا ہے ان کے نہیں، ایل سی نہیں، مجھے جو ہے نا چکا ٹی ٹی کھپے، ٹی ٹی مطلب مجھے چاہیے. تو وہ ٹی ٹی کو مطلب ان کو چاہیے ہوتی ہے، ان کو پیسہ نقد چاہیے ہوتا ہے. ان کو ایل سی سے وہ پاکستان کی، اچھا وہی ایل سی باہر کی ہو، امریکہ کی ہو، انگلینڈ کی ہو، جہاں پر ریپیٹیڈل ہے، جہاں پر پیسہ ہے، جہاں پر سب کچھ ہے، تو وہ ان کی ایل سی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ان کو جو ہے وہ اعتماد کی بات ہوتی ہے. ہمارے جو ملک ہے، ہمارے ملک کے بینکوں پر باہر کے ملکوں کا اعتبار ختم ہو گیا ہے. ہم اپنی، اور دوسری بات یہ اعتبار ختم ہونے کا، اسٹیٹ بینک کو کمٹ کرنا پڑتا ہے. اسٹیٹ بینک کو کمٹ کرنا پڑتا ہے اس بینک سے جس بینک سے مال منگایا جا رہا ہے کہ جی آپ نے جو مال بھیجا ہے 5,000 ڈالر کا، یہ ڈالر کا مال آپ دیں، یہ ہمارے پاس اس کا بل آف لیڈنگ ہے، اس جہاز کے جو ڈاکومنٹ ہے. جب ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹ وہ پارٹی سبمٹ کرے گی، وہ ہمیں 5,000 ڈالر دے گی تو ہم آپ کو ریلیز کریں گے. تو جب ہمارے پاس 5,000 ڈالر نہیں ہے تو ریلیز کہاں سے ہوگا؟ یہی وجہ ہے. دواؤں میں بہت ساری ایسی ٹریڈز ہیں جن پر تو پابندی لگا دی ہے، وہ سامان تو منگا ہی نہیں سکتے. میرا صرف ایک سوال ہے چھوٹا سا. ہماری یہ پیاری گورنمنٹ جو آئی تھی، جو بڑے دعوے کر کے آئے تھے، اور واقعی عمران خان، آپ کو یاد ہوگا عمران خان کو اپنے اس پروگرام میں بیٹھ کے میں کیا کہا کرتا تھا، یعنی اتنا کہا کرتا تھا، میرے گھر میں بھی اعتراض ہوتا تھا کہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی نہیں ملا عمران خان کے. ہم کرتے تھے، آپ کرتے تھے. کتنے کا تھا ڈالر؟ جو بھی تھا 150 60 کہیں تھا نا. اچھا پیٹرول کہاں تھا، چیزیں کہاں تھی؟ ہم اس وقت اس کو برا کہہ رہے تھے. اب اگر 235 کا 225 کا پیٹرول ہو گیا ہے، یا یہ چیزیں اتنی مہنگائی، اب میں کیا شہباز شریف صاحب کی تعریف کروں؟ میں کہوں بڑا کمال کیا انہوں نے، بڑا زبردست کیا ہے. یہ سب کیا ہے؟ میں صرف ایک سوال ہے میرا، میرے پاس 17 روپے تھے، اب میرے پاس 6 روپے ہیں، میرے 13 روپے کہاں گئے؟ آپ مجھے بتائیں کون سا طریقے، کون سا ڈیم کمپلیٹ ہو گیا ہے جس میں میرے 12 ارب لگ گئے؟ اچھا 12 ارب یہ، اس کے علاوہ کوئی قرضہ بھی لیا ہے؟ جو اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیتے ہیں، سندھ پاکستان کی گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک سے بھی قرضہ لیا ہوا ہے، تو وہ قرضہ الگ ہے. یعنی کہ میرا تو ایک چھوٹا سا سوال ہے، سیدھا سادہ سا، میرے 12 ارب کہاں گئے؟ عمران خان تو پتہ نہیں کیا تھا، وہ تو واقعی مجھے بھی پسند نہیں ہے، بس چھوڑ دیں اس کو، بڑا برا آدمی تھا. بھائی آپ تو اچھے ہو، اچھا تجربے کار نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے بیچارہ 3.5 سال تو اس نے کیے ہیں بقول بلاول صاحب کے، اس کو تو نہ سیاست آتی ہے نہ کام آتی ہے، ملک چلانا یہ تو سلیکٹڈ ہے. چلا گیا، بہت اچھا ہوا بلاول بھائی، آپ نے ہماری جان چھڑوا دی. اب جو آئے ہیں شہباز شریف صاحب، ماشاءاللہ ان کے بھائی نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے ہوئے. مولانا پاکستان کی سیاست میں کتنے دن ہو گئے؟ بلاول بھٹو کا نواسا، اور ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا، آکسفورڈ سے پڑھا ہوا. اس کے بعد جناب وزیر خزانہ اسحاق ڈار، جن کا نام ہی ڈار ہے، ڈار کے نام سے ڈالر گر جاتا ہے، ایک دم کپ کپ آتا ہے، لرزر آتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. کیا ہوا؟ مجھے کوئی غرض نہیں، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، کوئی ہو، مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے ٹکٹ لینا ان سے،
میں نے اپنے وہی 2 روٹی کما کے کھانی ہے. مجھے صرف جواب دے دیں میرے 12 ارب کہاں گئے اور معیشت سنبھل کیوں نہیں رہی, کیوں آپ اس سٹیج پہ پہنچ گئے؟ نہیں وہ ڈالر نہیں کب آیا تھا, میرے خیال ہے انہوں نے اپنی کچھ اکاؤنٹس پاکستان میں شفٹ کر دی ہوں گے تبھی ڈالر نیچے آ گیا ہوگا, اتنا تو پیسہ آج آیا بھی ان کے پاس. میں آپ کو دیکھیں, میں اس پروگرام میں 5 10 20 مرتبہ مجھے خود اب یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے 3 مہینے سے وزیر خارجہ ہمارے واپس ہی نہیں آئے, 2-3 مہینے سے وہ باہر کے دوروں پہ, اور کتنا خرچہ ہو رہا ہے. 81 وزیر, ابھی آپ کا ذکر کر رہی تھی کہ ایم پی اے کے وہ ایم این اے کے استعفے کیوں نہیں وہ کر رہے ہیں, اس وقت میں انٹرپٹ نہیں کر سکتا تھا کہ ذرا اچھا نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتا دیں, عمران خان کے 130 سے 135 ہیں, بھائی قبول کر لو استعفے, پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں آپ کو فائدہ بتا رہا ہوں, جتنے بھی ایم پی ہیں ان کو منتھلی پیسے ملتے ہیں, ان کو چارجز ملتے ہیں, ان کو کنوینس, ان کی چیزیں میں نے سنا تھا, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس, اس لیے ٹھیک ہے جی ان کو پیسے ملتے ہیں. تو اگر 131 یا 125 یا 120 کے استعفے منظور کر لیے جائیں گے, خزانہ بچے گا. لیکن ایک طرف میری گورنمنٹ جو ہے نا وہ 81 وزیروں کے جہاز کو لے کے گھوم رہی ہے, وہاں سے بھی نہیں بچا رہی. ابھی آپ کتنے لوگوں کی بات سنیں اس وقت 5 ابھی جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں کیا کر رہے ہیں, ان کا کہنا یہی کہ وزیر مطلب کابینہ کے جو والیوم ہے اس کو کم کیا جائے گا تاکہ ملک پہ خرچوں کا بار کم ہو, اور ایکسپرٹس لوگ آئیں اس کو نکالنے کی کوشش کریں. آپ یہ نہیں کر رہے, کوئی بات نہیں, چلو جی آپ کولیشن گورنمنٹ ہو, آپ کو سب کو حق دینا پڑتا ہے, سب کو خوش کرنا پڑتا ہے. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں ان کے استعفے منظور کریں اور الیکشن بھی نہ کریں. ابھی الیکشن کمیشن کو بول دیں کہ بھائی کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے الیکشن نہیں کرانا, وہ 130 ایم این اے کے تو پیسے بچ جائیں گے, ان کو جو پیٹرول, اچھا کمرے تو خالی ہو جائیں گے, کم سے کم ایم این اے ہاسپٹل کے کمرے خالی ہو جائیں گے. جب کمرے خالی ہوں گے بجلی سنے ڈاکٹر صاحب بجلی بچے گی, پانی بچے گا, خرچہ بچے گا, چائے بچے گی, وہ بھی کسی لگژری جگہ سے کم نہیں ہے. ارباق فضل صاحب آپ کی طرف آئیں گے, کیا سمجھتے ہیں اس وقت؟ آپ لوگ تو تجربہ کار تھے, عمران خان صاحب تو 3 سال 7 مہینے رہے, تجربہ کار بھی نہیں تھے, وہ تو کھلاڑی تھے, اور سب پورا پاکستان کے پوری دنیا ان کے اس بات پہ عزت کرتی ہے کہ بہترین کھلاڑی ہیں, لیکن سیاستدان اچھے نہیں تھے. آپ تو بہت اچھے تھے. یہ 8 مہینے میں کیا ہوا ملک کو؟ دیکھیں انہوں نے جو 3 مہینوں میں جو گند وہ مچایا ہوا ہے, تو میرے خیال میں اس کو صاف کرنے میں تو میرے خیال میں سالوں لگ جائیں گے. یہ تو شہباز شریف صاحب اور الائٹ پارٹیاں جو ہے تو وہ دن رات محنت کو کوشش کر رہی ہے کہ انہوں نے جو گند کیا ہے اسے کسی طرح سے صاف کیا جا سکے. ورنہ میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت میں یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور الائٹ پارٹیز نے اقتدار سنبھالا ہے, تو میرے خیال میں کوئی سمجھدار آدمی اس حالات میں حکومت کرنے کے قابل نہیں تھا. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور الائٹ پارٹی نے صرف اور صرف پاکستان کی خاطر یہ ذمہ داری قبول کر لی, کیونکہ اگر وہ عمران خان صاحب کو کچھ وقت اور دیتے تو اب تک میرے خیال میں خدا نہ خواستہ پاکستان کا نام و نشان ہی مٹ چکا ہوتا. لیکن یہ تو ہم نے پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک اچھائی کی ہے کہ اقتدار سنبھالا ہے, اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں تو وہ سب کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نے کن حالات میں ملک کو چھوڑا تھا. ان کو تو صرف گڑیاں بیچنا تھی, اور مجھے آپ ایک کوئی میگا پروجیکٹ بتا دیں جو انہوں نے اس ملک کے لیے کیا ہو. خیبر پختونخوا میں تو ان کی حکومت کو یہ میرے خیال میں تقریباً یہ 9واں سال شروع ہو چکا ہے. ایک مجھے پروجیکٹ بتا دیں جو انہوں نے ایک عوام کی مفاد میں کیا ہو. یہاں پر ایک بی آئی ٹی انہوں نے بنایا ہوا ہے, اس میں بھی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اور خود ہی اپنے پروجیکٹ پہ انہوں نے عدالت سے اسٹے لیا ہوا ہے. یہ اسٹے وہ ہٹا لے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ انہوں نے اس بی آئی ٹی میں کتنی کرپشن کی ہے. ان کا تو ان کے وزراء کو اگر آپ دیکھیں, ان کے جو ترجمان کو آپ دیکھیں, جو صبح سے لے کر جب حکومت میں تھے تو صبح سے شام تک ان کا صرف ایک ہی بات ہوتی تھی, نواز شریف چور ہے, زرداری چور ہے. یہ اپنی کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکے ہیں, اور نہ اب ان کی کوئی کارکردگی ہے. ابھی بھی تو خیبر پختونخوا میں جی ڈی پی ریٹ کی گروتھ کیوں آ رہی تھی, یہ کیوں آ رہا تھا کہ ملک اتنا ترقی کر رہا ہے اور اتنی مہنگائی نہیں تھی, وہ کیوں تھا سب کچھ؟ دیکھیں ملک میں جو گند انہوں نے کیلا وہ مچایا ہوا ہے تو ان کو تو کسی طرح سے صاف کرنا پڑے گا نا. انہوں نے کن حالات میں ملک چھوڑا ہے؟ آپ بھی تو اسی ملک میں رہتی ہے, آپ کو سب کچھ پتا ہے, پوری قوم کو پتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا تھا. عمران خان صاحب اور ان کی جو نا تجربہ کار ٹیم تھی تو وہ تو صرف اور صرف اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے آئی تھی اور کرپشن کرنے کے لیے وہ آئے تھے. انہیں ملک سے یا ملک کے عوام سے یا ملک کی بہتری سے کوئی سروکار نہیں تھا, اور نہ ہی اس میں انہیں کوئی دلچسپی تھی. ابھی بھی اب آپ دیکھ لیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ مذاق ہی کر رہے ہیں.
کہ کبھی کہہ رہے کہ ہم فلاں جمعے کو استعفے دیں گے, کبھی کہہ رہے کہ ہم حکومت چھوڑے, کبھی کیا کہہ رہے, کبھی کہہ رہے ہم اجتماعی استعفے وہ دے رہے. یہ سب ڈرامے ہیں کیونکہ یہ اس ملک کے ساتھ قوم رہے, لیکن ان کے سارے ڈرامے اب بے نقاب ہو چکے ہیں. قوم ان کی حیثیت جان چکی ہے کہ یہ کس ایجنڈے پر آئے تھے اور ان کا اب بھی کیا ایجنڈا ہے, لیکن قوم انہیں مسترد کر چکی ہے. الیکشن میں 6, 7, 8 مہینے رہ چکے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ الیکشن آئیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, کہ ان کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا. یہ تو کہہ رہے کہ خیبر پختونخوا ان کا مضبوط گڑھ ہے, تو یہاں کی خیبر پختونخوا کے حالات بھی یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر ان کو امیدوار ملنا بھی مشکل ہو جائیں گے. چلیں سر آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے, اور یہاں سردار صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. سردار صاحب, اب تو میرے خیال ہے کہ بات اس نہج پہ آ گئی ہے کہ جو تھوڑا کم کرپٹ ہو اس کو ووٹ دے دو, یہ والا حال ہے. تو یہ جو کرپشن کی داستانیں لگتی ہیں تو ایسا لگتا ہے یار وہ تھوڑا کم ہے کرپٹ, اس کو ووٹ دے دو, باقی چھوڑ دو. میری 3 باتیں ہیں. دیکھیں, میں پہلی بات بتاؤں, میرے بھائی نے جس طرح کہا تھا کہ یہاں الیکشن لڑانے کے لیے وڈیرے یا کچھ, سب سے پہلی بات ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ملک میں الیکشن اتنا مہنگا ہے کہ ایک سفید پوش آدمی اور ایک پڑھا لکھا آدمی وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. سب سے پہلی بنیادی طور پہ ملک میں الیکشن سستا ہونا چاہیے. جب الیکشن سستا ہوگا تو ہر ایک آدمی الیکشن لڑنے کی کوشش کرے گا. دوسری بات میری رہی کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ میرے بھائی نے کہا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو موجودہ حالات بنے ہیں, یا اگر کسی مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بزنس مین کے لیے ایک بات بتاؤں, اگر فرض کریں ایک بزنس مین بزنس کرتا ہے, آئے دن روز دن جو ہے نا مثلا جو ہے نا دھرنے ہو جاتے ہیں, اسٹرائک ہو جاتی ہے, تو بزنس کتنا متاثر ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جو یہ حکومت آئی, اس کو متاثر کرنے کے لیے عمران خان کے روز ہڑتالیں اور روز دھماکے ہوتے تھے, جس سے بیرونی لوگ اور اپنے ملک کے اندر بھی بزنس مین جو ہے نا وہ ششپن کا شکار ہوتا تھا کہ میں انویسٹ کروں یا نہیں کروں, جس وجہ سے جا کے ہمارے یہاں ملک میں زیادہ نقصان ہوا. کیونکہ یہ حکومت جو تھی اس کے اوپر بھی کسی کو اتنا ٹرسٹ نہیں تھا, کوئی پتہ نہیں تھا کہ پیپل پارٹی نون لیگ کی آپس میں کب بن جائے, کیا پتہ ایم کب نکل جائے. جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں, لوگوں نے ان کے اوپر اب تک ٹرسٹ نہیں کیا, لیکن انہوں نے بھی کوئی ایسی چیز آ کر کوشش نہیں کی کہ جس سے یہ بھی روز یہی لگے رہے کہ آج عمران خان کہاں سے نکل رہا ہے, آج کہاں سے آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. ساری توانائی اس وقت وزیروں کی, اپوزیشن کی, اسی کے اوپر ہے. کوئی ملک کے اوپر توجہ نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے. پھر اب اگر فرض کریں ہم سوچتے ہیں کہ کوئی مثلا کیئر ٹیک سیٹ اپ آ بھی جائے, فرض کریں آ بھی جائے, تو ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے پاس امپورٹر وزیر اعظم میں ہوتے, جس سے ہمارا اور نقصان ہوتا ہے. ہمارے کیا ملک میں لوگ نہیں ہیں, یا ہمارے ملک میں لوگ نہیں ہیں. ہمیں ایز اے قوم بن کر ساری پارٹیوں کو اب بھی وقت ہے, ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے پھر ان کو کوئی موقع نہ آئے. اب بھی وقت ہے کہ سیاستدان ملیں, مل کر پاکستان کے لیے سوچیں, جہاں پاکستان کی بھلائی ہوتی ہے اس کے لیے مل کے کام کریں. دیکھیں سیاستیں آتی جاتی رہتی ہیں, وزیر اعظم بھی بن جائے گا عمران خان کا جو ایک ان کو, مجھے افسوس ہے کہ ان کو پھر وزیر اعظم بنا دیں. لیکن آج مجھے بتائیں, میں مان لیتا ہوں کل الیکشن ہوتے ہیں, تحریک انصاف جیت جاتی ہے, ایک اتنا آدمی روز گالیاں دیتا ہے, کیا وہ گالیاں دے کے وہ پھر وزیر اعظم بن کے کیا ملک کو چلا پائے گا؟ خان صاحب, آپ کو لوگوں کی ضرورت پڑے گی, ایک دن آپ کو اس ٹیبل پہ آنا پڑے گا. بھلے زرداری چور ہے, نواز شریف چور ہے, آپ کہتے ہو, آپ کہہ رہے ہو, آپ نے ان چوروں سے ہاتھ ملانا پڑے گا. آپ کو سیاستدان سے ہاتھ ملانا, وہ کورٹ جانے وہ جانے, آپ کورٹ نہ بنو, آپ سیاستدان بنو. آؤ ان کو کہو, آؤ بھائی ملک کے لیے مل کر بیٹھتے ہیں, اپنی اپنی پارٹیاں, اپنی اپنی سیاست ہے, لیکن پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں سارے مل کر, جو بھی جیت کے آئے اس کی سپورٹ کریں. یہ اس وقت جو انہوں نے سب نے دیکھیں سارے ملک کو تباہی کی طرف لگایا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ پھر کوئی باہر کا وزیر اعظم آ کے بیٹھے گا, وہ 4 سال ہمیں لوٹ کے پھر بریف کیس بھر کے یہاں سے جائے گا. ہماری بدبختی یہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے پاس وزیر اعظم ہیں تو پھر یہی کرپٹ لوگ ہیں, یا تو پھر باہر سے کوئی آئے گا. تو کیا ہمارے پاس بزنس مین ہیں لوگ, ان میں نہیں ہے وزیر اعظم کوئی بن سکتا ہے؟ یا ٹھیک ہے, تھوڑی سندھ کی سیاست پہ بھی آگے چلتے ہیں اور آپ سے بات کریں گے. طاہر رضوی صاحب, سندھ کی سیاست میں ایک عجیب ہلچل نظر آ رہی ہے. ایسا لگتا نہیں تھا کہ ایم کیو ایم پھر سے متحد ہونے جائے گی, لیکن اطلاعات کچھ ابھی تک تو یہی آ رہی ہیں کہ متحد ہونے کی بات کی جا رہی ہے. کیوں کیا جا رہا ہے یہ, اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے, اور اچانک سے کیوں خیال آیا ان کو بھئی اب ہم بہت ہو گیا, آپ ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم شاید اس طریقے سے متحد نہیں ہو سکے گی, اور اس طرح سے اس کی لیڈرشپ بھی اب نہیں ہے ان کے پاس. تو جب تک دیکھیں متحد کیسے ہوتا ہے, متحد کو پیسوں سے نہیں ہوتا, کوئی بینک اکاؤنٹ سے نہیں ہوتا, لیڈرشپ سے ہوتا ہے. آج عمران خان جو بھی ہے, اچھا ہے برا ہے, اس کی لیڈرشپ ہے, اس کی لیڈرشپ دنیا مان چکی ہے, اس کے جو اپوننٹ ہے وہ بھی اس کی لیڈرشپ مانتے ہیں. تو فرسٹ آف آل تو یہ کہ متحد کرتی ہے لیڈرشپ. قائد اعظم لیڈر تھے, انہوں نے کیا کیا تھا, برصغیر پاک ہند کے مسلمانوں کو متحد کر دیا تھا, ایک پلیٹ فارم پہ لیا تھا. اس کا مطلب ثابت کیا ہوا, پلیٹ فارم پہ کون لاتا ہے, لیڈرشپ لاتی ہے. آپ مجھے بتائیں ایم کیو ایم میں کون اس وقت کون ایسا ہے بندہ جو لیڈ کرے اور ایز اے لیڈر سامنے آئے جو سارے دھڑوں کو ایک کر لے؟ امپاسبل. گورنر صاحب کے بن جانے سے
کوئی فرق نہیں پڑے گا. گورنر کا مسئلہ یا وزیر کا مسئلہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب تک وہ ہوتا ہے گورنر اس وقت تک تو اس کی بڑی خاطر مدارت ہوتی ہے, کیونکہ 4 کام ہوتے ہیں, 4 ٹھیکے ہوتے ہیں, 4 پیدا کے کام ہوتے ہیں, 4 انٹرسٹ مل رہے ہوتے ہیں, کچھ سفارشیں ہو رہی ہوتی ہیں, اس کے ارد گرد بڑے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب اس کی گورنرشپ ختم ہوتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے. آپ کو میں مثال دوں گا, بھٹو لیڈر تھا, بھٹو کے بعد بھی آج بھی بھٹو زندہ ہے, ٹھیک ہے جی. نواز شریف کچھ بھی تھا, اس کو جنرل جیلانی کا ٹریننگ ملی, جو بھی, وہ لیڈر جب بنا تو پھر لیڈر بن گیا, آج اس کا ووٹر ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو کیونکہ وہ خود موجود ہے لیڈر, وہ لندن میں بیٹھا ہے مگر وہ لیڈر ہے. تو جب تک لیڈر نہیں ہوگا, ان کے پاس لیڈر ہے ہی نہیں کوئی, ان کے بھاجمتی کا گنڈا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا اصل میں لیڈر نہیں ہے, اور لیکن ہر آدمی لیڈر ہے. اچھا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا کراچی میں ووٹ کم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور جماعت اسلامی کی بھی ایک بڑی سپورٹ ہمیں کراچی میں اس وقت نظر آ رہی ہے, اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ہم تمام مل جاتے ہیں تاکہ ان کو تو ہم پیچھے کریں, بعد میں دیکھا جائے گا. دیکھیں میرا اپنا اندازہ ہے کہ مل ہی نہیں سکتے. یہ کچھ بھی سوچ لیں, ان کے اوپر نواز اسلامی کا ڈنڈا ہو, ان کے اوپر یہ ان کے معاملات ایسے ہیں نا کہ مل نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ایک گھر میں 4 لیڈر ہیں اور چاروں لیڈر ہیں, ان کا کوئی ہے ہی نہیں نا اوپر, وہ سب ایکول اسٹیٹس کے لوگ ہیں. جب تھوڑا سا کوئی اپر ہینڈ ہوتا ہے نا تو وہ 4 باتوں میں ڈانٹ دیتا ہے, یار نہیں دیکھو تم نہیں, وہاں پر اس کی بات چلتی ہے. یا ایکول اس کے لیول کے لوگ ہیں, وہ ایکول لیول کے لوگوں میں ممکن نہیں ہے کہ یا تو ان میں سے کوئی نیک نیتی کے ساتھ ایک آدمی کو جو ٹیلنٹڈ ہے اس کو لیڈر شو کر لیں اور کہیں کہ جی اس کو ایکسپٹ کر لیں. کیا ہے اس وقت, چونکہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی ملے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی نہایت کانفیڈنس سے یہ بات کہہ چکے میئر تو ہمارا ہوگا, یقیناً اس کے پیچھے بات ہوگی, کامران ٹسوری صاحب کے پیچھے آنے پہ بھی کوئی بات ہوگی. تو آپ کیوں یہ ملنے جا رہے جب ان کو پتا ہے کہ میئر ان کا ہونا ہی نہیں ہے, آگے تو جی پیپلز پارٹی بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ جی آنا ہی آنا ہے ہمارا. پیپلز پارٹی نا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا آئس کریم کھانے جاتے ہیں نا ہم لوگ, تو ایک لکڑی کا چمچہ ہوتا ہے, تو پیپلز پارٹی ہم کو ایسے کرتی ہے, وہ لکڑی کے چمچے کی طرح آئس کریم کھا کے نا اور ادھر ڈال دیتی ہے, پھر ضرورت پڑتی ہے پھر وہ چمچہ جو ہے نا دوبارہ وہ لکڑی کا اٹھایا, کام کیا, ٹک. تو وہ تو پیپلز پارٹی صحیح سیاست کرتی ہے, زرداری صاحب صحیح سیاست کرتے ہیں. یہ بیچارے میں کیا کہوں, ناراض ہو جائیں گے. میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں, میں نے تو پہلے ہی کہا, آپ کو یاد ہوگا میں پروگراموں میں کہتا تھا جب یہ عمران خان کے ساتھ تھے تو میں کہتا تھا ایم کیو ایم نے اپنی سیاست ختم کر دی ہے. سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاست بڑی لین اور دین کا گیم ہوتا ہے, بڑی سوجھ بوجھ کا کام ہوتا ہے. یہاں مجھے لڑنا ہے, یہاں پیار کرنا ہے, یہاں پر جھک جانا ہے, یہاں پر گردن اٹھانی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ ایک بالکل پوزیشن میں نا یوں کر کے بیٹھ گئے, وہ آیا یوں مارا, ادھر چلے گئے, ادھر مارا, ادھر چلے گئے. اب جب تک ان کی اپنی کوئی مطلب نہیں آئے گی اسٹیبلٹی, کوئی لیڈرشپ, اس وقت تک مشکل ہوگا. میں دعا کرتا ہوں, دیکھیں پاکستان کو اچھی پارٹیوں کی ضرورت ہے. ایم کیو ایم ایک اچھی پارٹی تھی, پاکستان کی 3 نمبر کی پارٹی تھی, لیکن اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا ہے. اس نے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے ختم کیا ہے. اس نے کچھ ایسے کام کیے جس وقت وہ کام ہو رہے تھے, اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ یار ہماری اتنی قیمتی پارٹی ہے, کیوں ہاتھ سے جائے, ہم کیوں اس کو خراب ہونے دیں. اب وہ اتنی خراب کر دیا انہوں نے اس کو, ٹکڑے کر کے, کہ میرا خیال ہے کہ مشکل ہے. ٹکڑوں کے علاوہ بھی جو آخری اطلاع تک تھی, ٹکڑے تو ہو ہی رہے تھے, اس کے علاوہ بھی ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے 4 لوگوں کی بھی آپس میں نہیں بنتی تھی, تو پھر وہ الحاق کیسے ہوگا اور بات کس طرح سے آگے بڑھے گی, یہی سوال آپ ایک گروپ ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس میں بھی آپس میں جو لوگ ہیں ان میں نہیں ہے, تو پھر دوسرے گروپ سے اٹیچمنٹ کیسا ہوگا؟ مطلب ہائیڈروکلورک ایسڈ میں پانی اور یا تیل میں پانی کیسے مکس ہوگا؟ تو وہ ایکچولی پرابلم یہ ہے, تیل پانی والی بات تو پھر مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم والی, مطلب وہ وہی بات ہے نا کہ کیسے مکس کریں گے. بہت اس کا اچھا ہو سکتا ہے, بہت بڑا دل چاہیے. اتنا بڑا دل شاید ہمارے سیاستدانوں میں نہیں ہے کہ ہم نہ سوچیں اچھا یار تم زیادہ ٹیلنٹڈ ہو نا, تم آ جاؤ کچھ عرصے میں ادھر بیٹھ کے دیکھتا ہوں. اتنا بڑا دل نہیں ہے. صحیح. کاش اتنا بڑا دل ہوتا. سندھ کی سیاست ہلچل مچ رہی ہے اور ایم کیو ایم کی سیاست پھر سے جوش مار رہی ہے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ایم کیو ایم نے تو اپنا آپ کو خود ہی ختم کیا ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ایم کیو ایم کے پاس ابھی بہت ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں, پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ صبر والی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. دیکھیے کراچی کے شہری جو ہے نا ایم کیو ایم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ محبت بھی کرتے ہیں اور سوال بھی پوچھتے ہیں. ہر دور میں آپ اس وقت بھی آپ حکومت میں, ہر حکومت میں رہے ہیں آپ, ماشاء اللہ بھی حکومت میں رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کچھ سینئر لوگ ہیں, جس طرح فاروق ستار صاحب ان کے ہیں, سینئر ہیں. اس طرح مصطفیٰ کمال جو ایک جنہوں نے کراچی میں بہت کام کیا ہے, بہت تجربہ رکھنے والے ہیں. اسی طرح وسیم اختر ہیں, اسی طرح جو مثلا فیصل سبزوری ہیں,
मसलन जो इनके चेयरमैन इस वक्त बने हुए वो हैं, इन सबको इसके मकबूल सदीकी जो हैं, इनको चाहिए कि ये बैठें, देखें, मेरी बात सुने, इन्होंने आगे अपनी सियासत बचानी है, कराची वालों के लिए काम करना, कराची के लिए काम करें, नहीं तो कराची में फिर कोई और काम करेगा। तो मैं समझता हूँ कि फारूक सियासत जो है उसकी लीडरशिप के वाले से क्या कहेंगे? लीडरशिप इनके लिए जो आप जो एक दूसरी बात कर रही थी ना कि कोई और, तो वो बात आपकी सही है कि इस वक्त जमात इस्लामी ने वाकई कराची के अंदर जो है उनका क्राउड है, उन्होंने काम जिस तरह वो कर रहे हैं ये है, फिर पीटीआई की तरफ से भी लोगों का है, तो एमक्यूएम को चाहिए कि इस वक्त मुत्तहिद हो जाएं, सारे इकट्ठे हो जाएं, बिल्कुल जिस तरह मेरे भाई ने कहा है कि वो टाइम दें, एक आदमी को 1 साल का टाइम दे दें। जी फारूक सत्तार साहब सीनियर है, उनको बोलें जी आ जाए फारूक सत्तार साहब, हम सारे आपके साथ मिलकर 1 साल के लिए काम करते हैं, लेकिन काम करें, अपने इदारों के साथ मिलकर काम करें, ये ना हो कि फिर वही वाली चीज़ें जो बदमाशियाँ ये सियासतदान करते हैं वो करने शुरू कर दें, तो फिर लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता। आम लोगों तक, आम लोगों देखें हमारे कराची, आप मुझे बताएं ना, आप इसी रोड के ऊपर सफ़र करें, आपको घंटों लग जाते हैं, कराची तबाह हो रही है, कराची से आप वोट्स मांगने के लिए निकलते हैं, आपको वोट्स लोग देते हैं, पीटीआई को वोट दिए वो इस्लामाबाद जाके बैठ गए हैं सारे। अब लोगों का पीपल पार्टी को जो वोट दिए जिस तरह मिलते हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जो आपने बात की बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों की रुझान जमात इस्लामी के ऊपर जरूर है कि ताकि अब हम इनको भी आजमाएं, इनको भी देखें। अरबाब साहब, कराची की सियासत पे बात हो रही है, मुस्लिम लीग नून की कोई खास नुमाइंदगी कराची में नजर नहीं आती और कुछ खास सीटें नजर नहीं आती। एक वक्त था कि नवाज शरीफ साहब के दौर में काफ़ी कुछ अमान की सूरत हाल को कायम ही किया गया था, ये एक हकीकत है, जिसने जो काम किया उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त क्या समझते हैं आगे बल्दियाती इंतखाबात में नून लीग का क्या रोल होगा कराची में? देखिए, कराची की जहाँ तक बात है तो ये तो एक हकीकत है कि इस वक्त वहाँ पर हमारी मुस्लिम लीग नून की पोजीशन कुछ इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर हम कोई इस तरह की कामयाबी हासिल कर सके कि यानी लोगों के दिलों में मुस्लिम लीग नून की वो जो है तो वो जाग उठे। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि बल्दियाती इलेक्शन में हम कुछ इतनी सीटें जीत जाएं कि हम इस पोजीशन में आ जाए कि कराची के अवाम को और पूरे सिंध को ये मालूम हो जाए कि कराची में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वजूद मौजूद है। लेकिन चूंकि वहाँ पर बिल्कुल ये अब हम एक ऐसी सियासत पे उतर आए हैं कि अब हमें ये साफ साफ बातें करनी पड़ेगी कि जहाँ पर हमारी पोजीशन कमजोर है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि वहाँ फलां जगह पे हमारी पोजीशन कमजोर है। हम तहरीक इंसाफ वाली सियासत नहीं करेंगे कि जहाँ पर उनकी कोई पोजीशन होती ही नहीं है लेकिन वो बुलंद दावे करते हैं। हमारी तो सियासत क्योंकि हमारी जड़ें हैं और हर एक जगह पे है। एक सिंध में भी पाकिस्तान, एक वक्त तक कि सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत भी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जो है तो वहाँ पर हमारी पोजीशन अब स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर हम कोई खातिर एक सवाल मेरा है कि कराची के अंदर, कराची में या सिंध में, मुझे बड़ा अफसोस भी होता है ये बात आपने जो कही कि नून लीग ने बड़ा काम किया था, वाकई किया था, लेकिन मुझे दुख होता है कि सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून की कोई क़यादत सामने नहीं आई और लोगों को जो काम करना चाहिए था, अपने आप को ऊपर लाना चाहिए था शहर में, वो नहीं कर पाए। और मैं समझता हूँ कि लोग मुस्लिम लीग को चाहने मानने वाले कराची शहर के अंदर बेशुमार लोग मौजूद हैं, लेकिन क़यादत का फुकतान है। अच्छा, ये भी बड़ी हैरत की बात है कि हमने मुस्लिम लीग नून के वक्त में जिसने जो काम किया, शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन की हैसियत से, एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से जो काम किया उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, हम कराची में भी मुस्लिम लीग नून की दफा में बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी आई, हालात ठीक हुए, लेकिन इस वक्त जो है ताहिर रिजवी साहब क्या समझते हैं कि क्या सियासत किस तरफ जा रही है? क्या वाकई कौन सी पार्टी इस वक्त आगे जाएगी सिंध में? क्योंकि तमाम लोग ही हैं यहाँ पे, तमाम लोगों के चाहने वाले मौजूद हैं, क्या समझते हैं आप? देखिए, बेसिकली अब तो हो गया फ्रेंचाइज। पीपल्स पार्टी का फ्रेंचाइज जो पंजाब में वो नवाज लीग है, नवाज लीग का फ्रेंचाइज जो सिंध में है वो पीपल्स पार्टी है। इन दोनों पार्टियों ने तो अपनी लड़ाई तो खत्म कर दी ना, तो मन थोड़ा हाजीब हो गए, हम तुम हाजीब हो, ये दोनों तो एक हो गए। अब इनके तो कोई कंपटीशन ही नहीं, तो मुस्लिम लीग नवाज किससे कंपटीशन करने आएगी, मुझे बताएं। देखिए, कंपटीशन से ही आगे बढ़ता है। एक क्लास में 5 बच्चे होते हैं, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है मैं पहले फर्स्ट आऊं, फिर सेकंड आऊं, फिर थर्ड आऊं, किसी भी पोजीशन पे मैं आ जाऊं। लेकिन जहां पर कंपटीशन नहीं होगा, वो एक तरफ, अब मुस्लिम लीग नवाज को ले लें, एक तरफ एमक्यूएम जो सिंध की एक पार्टी है और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो सिंध की एक पार्टी है, तो वो दोनों अलाए हैं, तो वो कैसे लड़ेंगे उनके साथ? अब चले जाए पंजाब में जरदारी साहब कैसे जाके लड़ेंगे? वहां पर तो नवाज शरीफ उनके वो हैं, तो बेसिकली इनका तो अब खत्म हो गया दोनों का स्टेक, ना वो यहाँ का एडजस्टमेंट होती है, अब एडजस्टमेंट हो चुकी है। बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा इसको, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी हो गया ना, ऐसे पीपल्स पार्टी, पीपल्स नवाज लीग कर दें उसको, मुस्लिम लीग पीपल्स एन
ایسے کر دیں, کوئی مکس وکس کر دیں تاکہ جھگڑا ختم ہو. ہم بھی ہماری بھی ٹینشن ہوتی ہے, اتنی ساری پارٹیاں تھوڑی سی. اس میں مجھے ایک بات یاد ہے, جب میاں نواز شریف جو وزیر اعظم تھے, کہ کچھ لوگ اپنے پاؤں کو خود کاٹتے. میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کراچی کے لیے جب پیکج کا اعلان کیا تھا, اس کے گورنر رشتے سے بات تھے, مجھے پتا ہے کہ فاروق ستار نے بلکہ پریس کانفرنس کر کے بھی وزیر اعظم کا شکریہ کیا تھا. اس بندے کا ٹرسٹ تھا کہ میں کراچی میں کچھ کروں, لیکن وہ لندن سے ایک اس کے ساتھ جو ہوا تھا, پھر یہاں سندھ سے جو کچھ ہوا تھا, اس کے بعد میاں صاحب بیک ہوئے, پھر اس کے بعد کراچی آپریشن شروع ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمیں بالاتر ہونا چاہیے. کوئی بھی ملک کا وزیر اعظم, میں کسی بھی شہر کو بنانا چاہتا ہے, جا کے کوئی کام کرے, کوئی بھی ہو, اس کو ویلکم کرنا چاہیے. وہاں کی پارٹیاں اس کو ویلکم کریں, آئیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارا شہر بنے گا, ہمارا ملک بنے گا. پیچھے کی بات تو سب بھول جاتے ہیں, جن لوگوں نے 9-0 پہ دعویٰ بولا وہ بھی سب کچھ. آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آج پوری کراچی گرد و غبار میں اڑ رہا ہے, لیکن میرے بچے, میری الائنس پھر بھی ہو گیا 22 کے اگست یہ دیکھیں, یہ آپ فرنیچر مارکیٹ منظور کالونی ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. آپ دیکھیں یہ تاجر بیچارے روزانہ رو رہے ہیں, اربوں روپے کا ان کا نقصان ہو رہا ہے, کروڑوں روپے. وہاں کی مٹی, آپ صبح جا کے آفس میں دیکھیں ان کے فرنیچر تباہ ہو رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. جنگل کا قانون ہے. آپ یقین مانیں, مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں پیپل پارٹی کی. کیا پیپل پارٹی کو آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا نون لیگ کو آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا MQM کو آنکھیں نہیں ہیں؟ اپنی آنکھیں کھولیں اگر دوبارہ اقتدار میں ہونے. اب یہ قوم بھی آگے نکل چکی, اب یہ بھی باشعور ہو گئے. میں قوم سے یہ توقع رکھوں گا کہ وہ صحیح لیڈر کا انتخاب کریں, صحیح لوگوں کا انتخاب کریں, تاکہ ان لوگوں کو, اگر آپ کے نزدیک کوئی چور لٹے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو ریجیکٹ کریں, اس کو پیچھے کریں, اچھے لوگوں کو سامنے لے آئیں. لیکن الیکشن سستا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کراچی سے بھی بہت لوگ الیکشن کے لیے اپنے پیپر جمع کرائیں گے. جب کروڑوں روپے رکھیں گے, صورت میں ہو سکتا ہے کہ بلدیاتی الیکشنز پہ توجہ دی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی واقعی سنسیئر ہو کہ کراچی بلدیاتی الیکشنز پہ توجہ دے گی؟ بات وہی کرنی چاہیے, ہمیشہ سیاست سچ اور صاف کرنی چاہیے, دوسرے کو پیغام بھی اچھا دینا چاہیے. اگر پیپل پارٹی نے جس طرح اپنے کام جاری رکھے ہوئے ہیں, اگر ان کو اور تیز کرے, اچھے کرنے کی کوشش کرے, تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ چانس لے جائے گی. اگر وہ لوگوں کو سہولت دے, اگر پیپل پارٹی یہ سوچے کہ نہیں ہم اسی طرح بیٹھے رہیں, تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کے ہاتھ سے بھی کراچی نکل جائے گا. ارباب صاحب آپ کی طرف آئیں گے, کیا میسج دیں گے اپنی طرف سے آگے جو سیاست ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے؟ رابطہ منقطع ہو گیا ان سے. طاہر صاحب آپ کیا کہیں گے اس وقت؟ دیکھیں جی, بیسک بات یہ ہے کہ کراچی کے بارے میں کہوں گا آپ سے, سوائے مشرف کے دور کے کسی نے نہیں کیا. مشرف صاحب کے بعد جس نے بھی دیا نا کراچی کو ایک پیکج دیا, اس کا نام تھا آسرا پیکج. آسرا پیکج جو ہے نا وہ سب نے دیا ہے. وہ 1100 ارب دیے عمران خان نے آسرا پیکج, اس کے بعد پیپلز پارٹی نے 4 سال میں آسرا پیکج دیا, نواز شریف صاحب نے ہمیشہ آسرا پیکج دیا. خدا کے لیے کوئی کراچی کو کوئی ایسا پیکج دے دے جس میں کراچی میں کچھ نظر آئے تو کراچی کا ہوگا, باقی کراچی کا مسئلہ نہیں ہوتا. کراچی کا پیکج یہی ہے کہ کراچی کی جماعتیں مل کے کراچی کے حوالے سے بات کریں, اور کراچی کے جب سیاستدان نہیں ملیں گے تو پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا بھی بہت مشکل ہے. میں ہمیشہ کی طرح یہ دعا کروں گی خدا میرے ملک میں ایسے حکمرانوں کو لائے جو واقعی ہی میرے ملک کے ساتھ مخلص ہو. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.